بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آیت نمبر 6 ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں جن کے قسمت میں کفر ہے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ نے مہر کر دی، ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے ہی باندھنا تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر، عناد، سرکشی اور بے دینی حق کی مخالفت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص کی طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں، اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے کس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق لوگ ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پھر بندہ چاہے نمازی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے تہجد گزار ہو، جب تک اس کا وہ دل ان اعمال کی تصدیق نہیں کرے، وہ ان کے نمازیں بھی بیکار ہیں، روزے بھی بیکار ہیں، حج بھی بیکار ہے، ہر چیز ان کی ضائع ہے، کیونکہ ان کے دل اس چیز کی تصدیق نہیں کر رہے۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب منافقین ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلم کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یعنی کہ جو کافر ہے وہ تو کھلے اپنے کفر میں، لیکن منافق کافروں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو ہمارے ساتھ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، بڑا ہمارے ساتھ پیار محبت رکھتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے لیے بغض کینہ حسد پالے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ ہمارے مخالف ہوتا ہے۔ تو خواتین اسلام، جو بندہ ہمارے واضح مخالف ہو، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا مخالف ہے، لیکن جو چھپ کے وار کرے اسے ہم منافق کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی روح سے اسے منافق کہا جا سکتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض یعنی کہ دل کے تکلیف، مرض اور منافقوں کی منافقت اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض یعنی کہ دشمنی کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، ان کے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض دل یعنی مریض القلب یعنی کہ وہ دل کا مریض ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس کے اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، جن میں درج ذیل ریاست چھین جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج میں اضافہ کر دیا۔ آیت نمبر 11 اور 12، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح مان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے وہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے، یعنی کہ ان کے اندر حق اور باطل کو پہچاننے کی جو انسان کے اندر ایک ہوتی ہے حس، ان میں وہ موجود نہیں رہی۔ منافقوں کے طرز عمل سے بھی یہ واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب کسی کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور اس کو نماز کا حکم سے زیادہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے، کسی کو روزے کا حکم کہتے ہیں تو اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو ایک تہذیب اور انسان کو ادب کے دائرے میں رہ کے محبت اور پیار سے ایک چیز سکھائی جائے اور اسے کچھ کہا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تو یہ اسلام کے نزدیک زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُؤْمِنُ
کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو کہیں گے ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ کما امن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناس صحابہ کرام اور ان کے بعد بھی کامل اتباع کرنے والے مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ان کے منافقین کا مسلمانوں کا بیوقوف کہنا اور کفار اظہار یکجہتی کرنا اپنی گھروں کی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ تو مخلص ہیں، خالص مومن ہیں۔ اس طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ایماندار اور بڑا اچھا اور پاکیزہ ثابت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے بچاؤ کی ترکیب بتا دی، کہا کہ تم ان سے دور رہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، جس بات کی طرف ہمیں بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں ہی بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کرے کی طرف بلائے، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہے اور ان کے ایمان کو لوٹنے والوں کا ایک ٹولہ ہے۔